أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيداتنا فاطمة وسيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين عليه السلام وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اے مولا، اے امیر المومنین، یہ بتائیے کہ خوش نصیب کون ہے؟ تو امام علی بن ابی طالب امیر المومنین امام المتقین فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے، جو اپنے نصیب پر راضی ہے، راضی بر رضائے الہی ہے. تو اگر آپ نے اپنی خوش نصیبی دیکھنی ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کس قدر اپنے نصیب پہ راضی ہیں، جو رب نے عطا کیا، اس کی عنایات پہ، اس کی عطاؤں پہ، اس کی دین پہ اگر آپ راضی ہیں، خوش ہیں، تو آپ خوش نصیب ہیں. اگر اللہ نے بے انتہا عطائیں کی ہیں، بہت سی نوازشیں کی ہیں، مگر اگر آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی اور آپ پھر بھی اللہ سے اور مانگے جا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں بس دعا کیجئے اللہ کرم کرے. اپنے اس جملے کو بدلیے، اس جملے کو کیجئے الحمدللہ اس کا کرم ہے. کیونکہ اگر ہم اس احساس میں آ جائیں کہ اللہ کی جو نوازشات ہیں، جو اس نے کرم نوازیاں کی ہوئی ہیں، جو کچھ اس نے عطائیں کی ہوئی ہیں، جو ہم سانس لیتے ہیں، ہم رات سوتے ہیں، ہم صبح اٹھتے ہیں، صحت مند زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کھانے کے لیے عطا کرتا ہے، اللہ نے عزتیں بخشی ہیں، تو پھر ہمارا یہ لفظ بدل جائے گا، یہ الفاظ بدل جائیں گے، دعائیں بدل جائیں گی. ہم مزید مانگنے کی بجائے اس کا شکر ادا کریں گے. ہم کہتے ہیں بس دعا کیجئے اللہ آسانیاں کرے. ساتھ ہی ساتھ وہ آسانیاں جو زندگی میں ہیں ان کے لیے شکر گزاری کریں. کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے قرآن حکیم میں، جب تم شکر گزار بنتے ہو، جب تم شکر ادا کرتے ہو ان نعمتوں کا جو میں نے تم پہ کر رکھی ہیں، جن کو تم جانتے ہو، جن کو تم نہیں جانتے، تو تم شکر گزار ہو جاؤ گے. ہر لمحہ شکر میں گزاریں گے. اور یہ جو شکر گزاری ہے اور یہ جو فیلنگ آف ابنڈنس ہے جو ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، جب ہم شکر گزار ہو جاتے ہیں تو ہمارا دل ایک کیفیت میں رہتا ہے. کچھ لوگ غمگین کیفیت میں رہتے ہیں، کچھ لوگ جب شکر گزاری کی کیفیت میں رہتے ہیں تو یہ ایک فیلنگ آف ابنڈنس ہے. ابنڈنس میننگ کہ بہت کچھ ہے میرے پاس، ہر لحاظ سے، وقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سکون بھی ہے، اس کی کرم بھی ہے، اس کی عنایتیں بھی ہیں. تو جب اس شکر گزاری میں فیلنگ آف ابنڈنس میں رہتے ہیں، جس کو آج کل کی لینگویج میں ابنڈنس کہا جاتا ہے، فیلنگ آف ابنڈنس کہ بہت کچھ ہے، شکر گزاری میں رہتے ہیں، تو ہماری زندگی میں اللہ کی عنایتیں، جو کہ 1400-1500 سال پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم شکر گزاری کرو گے، فیلنگ آف ابنڈنس میں رہو گے، ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ میں رہو گے، اللہ کی عنایتیں اور بڑھ جائیں گی. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے مگر مانگتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں. مانگنا ضروری ہے، مگر جو مل چکا ہے اس کے اوپر شکر گزاری بھی تو ضروری ہے. یعنی اگر آپ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ کی والدہ نے آپ کے لیے پراٹھا بنایا ہے، آپ پراٹھے کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ملائی بھی دے دیں، آپ کو ملائی حاضر ہو جاتی ہے. آپ کو کہتے ہیں فرائی انڈا دے دیں، وہ بھی مل جاتا ہے. کہتے ہیں آملیٹ دے دیں، وہ بھی آ جاتا ہے. رات کا بچا ہوا کھانا، سالن، وہ دے دیں، وہ بھی آ جاتا ہے. جو نیا سالن بن رہا ہے وہ بھی آ جاتا ہے. آپ مانگتے جا رہے ہیں، ماں دیتی جا رہی ہے. آپ مانگتے جا رہے ہیں، ماں دیتی چلی جا رہی ہے. لیکن ماں کا تو کام ہے دینا. ماں کو اچھا لگتا ہے جب اس کا بچہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے کہ مجھ سے مانگ رہا ہے، شکر ہے الحمدللہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے. مگر جب آپ شکر گزار ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اگر ملائی مل گئی، بالائی مل گئی، رات کا بچا کھانا مل گیا، انڈے مل گئے، اس کے اوپر جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بس کافی ہے، شکر الحمدللہ. ماں کا تو جی چاہتا ہے اس کے کچن، اس کے فریج، اس کی الماریوں میں جو کچھ پڑا ہے وہ آپ کے سامنے حاضر کر دے، مگر وہ جانتی ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے. وہ جب ماں ہو کر جو آپ کی دنیاوی ماں ہے وہ جانتی ہے کہ آپ کے لیے کیا چاہیے. وہ آپ کے بن مانگے آپ کو سب دے رہی ہے. تو وہ جو رب العالمین ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، وہ بھی سمجھتا ہے، وہی جانتا ہے، وہی پہچانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت نہیں. تو وہ جو دے دے الحمدللہ، جو کم بھی ہو اس میں شکر گزاری جب ہم کرتے ہیں تو ہماری زندگیاں خوبصورت ہو جاتی ہیں. اور پھر ہم دنیا کو سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم خوش نصیب ہیں.
اور میں اگر اپنے دل کا اور میری جو دل کی کیفیت ہے اگر اس کا اظہار آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہوں تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی ہماری خوش نصیبی کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دل نہیں رکھتا اور جن پر سلام بھیجتا ہے، جن پر درود بھیجتا ہے، جن سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، جن کو چن رکھا ہے اس نے، ان چنیدہ شخصیات ہستیوں کی، ان گاڈلی ڈیوائن ہستیوں کی محبت ہمارے دلوں میں اس نے ہمیں بخش دی ہے، اس سے زیادہ بڑی خوش نصیبی کوئی ہے؟ اگر ہم ساری زندگی ہر لینے والی سانس کے ساتھ اس ہی بات کا شکریہ ادا کریں، شکر ادا کریں، اس کے سامنے سجود ہو کے، اپنے اچھے اعمال کر کے، سجدہ جو ہے وہ سمبل ہے۔ جب ہم سجدہ از ویری سمبولک، مگر جب ہم اپنی زندگی میں اللہ کی اس دین کے اوپر اپنے اعمال کو بدل کے، اپنے کردار کو بدل کے، اپنی گفتار کو بدل کے، اپنے بیہیویئر، اپنے معاملات کو بدلتے ہیں نا، تو یہی دراصل در حقیقت یہی تو سجدہ ہوتا ہے، یہی تو اس کے سامنے اس کی نعمتوں کے اوپر سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو سجدے میں ہم جاتے ہیں یہ سمبولک ہے، یہ صرف ہماری باڈی سجدہ کرتی ہے۔ دراصل سجدہ یہی ہے کہ جو عنایات اس نے کی ہیں، جو رحمتیں برکتیں اس نے ہماری زندگی میں دی ہیں، ہم اس کے اوپر اپنے اعمال، اپنے گفتار، اپنے کردار، اپنے معاملات کو بدل کر اس کے سامنے سجدہ بسجود ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اس جسمانی سجدہ جو ہم اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کے کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ سجدہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے جو ہم اپنے اعمال کے ذریعے اس شعور، اس محبت کو دلوں میں رکھ کے اپنے اعمال اور اپنے معاملات کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی اس گفتگو کا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ آج کی وہ شب مغرب کے بعد نیا دن کا آغاز ہوتا ہے، تو آج اب ہم 17واں یعنی 17واں روزہ اختیار کریں گے۔ 17 رمضان یعنی جب صبح ہوگی تو اس کا ورود ہوگا، وارد ہوگی، اور 17 رمضان اسلامی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم ترین دن ہے۔ اس دن کو یوم فرقان کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جو یوم بدر ہے، اور فرقان سے مراد، یوم فرقان سے مراد یعنی تفریق کرنے والا دن، فرق کرنے والا دن، کس میں؟ حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں۔ اور یہ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، ہم اپنی زندگی میں سچ اور جھوٹ کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، ہم اپنی زندگی میں سچ کو در حقیقت وہ اہمیت نہیں دیتے جو ہم اس کو بہت انڈر ریٹ کرتے ہیں سچ کو، اور کئی مرتبہ اکثر آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، مصلحتاً جھوٹ ہم بول جاتے ہیں، مصلحتاً جھوٹ ہم اختیار کر لیتے ہیں کہ جس کی گنجائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کو اگر صحیح طریقے سے سمجھا جائے تو نہیں ہے، مگر کیونکہ ہم جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اپنی غلطیوں کو تو ہم یہ بولتے ہیں۔ تو سچ آج کے دور میں بولنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اس پہ بھی بولنا کہ اکثر فون پہ کہہ دیتے ہیں، بچوں سے کہہ دیتے ہیں، بڑوں سے کہہ دیتے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں، اور یہ ایک عام حرکت ہے جو ہم سب کرتے ہیں۔ ایون اس میں بھی جھوٹ بولنا جو ہے، یہ سچ اور باطل، اور سچ اور جھوٹ اور حق اور باطل ہی کی جنگ ہے، جو کہ مسلسل جنگ ہے جس میں ہمیں جیتنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے، الہی آمین۔ اللہ سبحانہ، بات ہو رہی تھی یوم فرقان کی۔ آج کا جو دن چڑھے گا 17واں رمضان تاریخی اعتبار سے بہت ہی اہم ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جنگ بدر وہ پہلی جنگ کہ جو مسلمانوں نے اپنے دفاع میں لڑی، اور اللہ کی ذات نے اس میں کامرانی، کامیابی عطا فرمائی۔ اس حوالے سے میں ایک آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گی۔ حدیث مبارک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور تنہا سارے گروہوں کو، ساری پارٹیوں اور گروہوں کو شکست دی۔ قرآن مجید نے اسی کیفیت کی ترجمانی کی ہے اس آیت مبارک کی صورت میں، اور خدا نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی،
उस वक्त भी तुम बेसरो सामान थे, यानी उस वक्त तुम्हारे पास कुछ नहीं था, निहत्ते थे। बस खुदा से डरो और उन एहसानों को याद करो, यानी वो एहसान जो अल्लाह की ज़ात ने तुम पर किए उनको याद करो ताकि तुम शुक्र कर सको। और ये शुक्र का तज़किरा जो मैंने पहले किया, ये इसी आयत को जहन में रखते हुए शुक्रगुजारी का तज़किरा किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर हम मुखलिस हैं, अगर हमारी नीयत साफ़ है, हर लम्हे हमारे साथ है, वो हमारे साथ साथ है, मगर हमसे क्या चाहता है कि हम शुक्रगुजारी करें, हम उसका शुक्र अदा करें। ये जी मैंने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 123 जिसका तर्जुमा मैंने आप लोगों के सामने पेश किया कि अल्लाह की ज़ात किस तरह से हमसे क्या चाहती है कि हम शुक्रगुजार बने। हम अल्लाह ने जो हमें निहत्ते होने के बावजूद, अल्लाह ने हमें जो कुछ ना होने के बावजूद जो फ़तह अज़ीम अता फ़रमाई, उसके हवाले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला तज़किरा करता है। आज हम समझते हैं कि अगर हमारे पास वसाइल होंगे, अगर हमारे पास वो तमाम रिसोर्सेज होंगे तो हम इस दुनिया में कामयाब हो सकते हैं, जबकि जब अल्लाह की मदद आ जाती है, जब अल्लाह का नाम आ जाता है, जब कोई भी काम हम अल्लाह को अपने कामों में शामिल करके करते हैं तो अल्लाह की ज़ात हमें जीत देती है। चाहे वो हमारी ज़िंदगी के छोटे मामलात हों, चाहे वो जंगी लिहाज से हों, चाहे वो मुल्की लिहाज से हों, चाहे वो हुकूमती लिहाज से हों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद वहाँ आती है जहाँ पर हम अल्लाह को अपने कामों में शामिल कर लेते हैं। और जिन कामों में अल्लाह शामिल हो जाता है उन कामों में खैर ही खैर होती है। जैसे कि मैंने कहा कि ये यौम फ़ुरक़ान यानी तफरीक करने वाला दिन है, ये फ़र्क करने वाला दिन है कि हक और बातिल के दो धारे अलहदा हो गए, सच और झूठ के दो धारे अलहदा हो गए, मोमिनीन और काफिरीन के दो धारे अलहदा हो गए। वो जो शुक्रगुजार थे उनके और वो जो कुफ्र करने वाले थे, सब नेमतों के बावजूद जब वो शुक्रगुजार ना थे तो उनके दो धारे अलग हो गए। ये वो दिन है कि जिस दिन जंगे बदर हुई और ये इस रोज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो फ़ौज थी, जो उसके महबूब की फ़ौज थी, उसमें कितने लोग थे? 313। ये जो 313 का हिस्सा है ये बड़ी तारीख़ी लिहाज से बड़ी अहमियत रखता है और आने वाले वक्त और हर दौर में ये बहुत अहमियत रखता है। खैर अगर इसके हवाले से अगर कभी गुफ्तगू करनी होगी तो वो अलहदा से करेंगे, लेकिन ये निहत्ते मोमिनीन जो थे वो 313 थे और दूसरी तरफ मुसल्लह अफवाज जो थी वो 1000 थी। यहाँ पर मैं थोड़ी सी आप लोगों के सामने जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी शेयर करना चाहूँगी। वो बच्चे और वो यंगस्टर्स जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ज़ाहिर है जो आप लोगों में से बुज़ुर्ग लोग हैं या जो दीन को जानते हैं और हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं वो तो हैं, मगर हमें अपने बच्चों को आगाह करना है, आज की यूथ को भी आगाह करना है। मुसलमानों मोमिनीन के पास सिर्फ 6 ज़रा थी और जो काफिर थे उनके पास 600 ज़रा थी। 2 घोड़े थे मुसलमानों के पास और 300 घोड़े थे काफिरों के पास। कोई कंपैरिजन ही नहीं है, देयर इज़ नो कंपैरिजन। 70 ऊँट थे मुसलमानों के पास और 700 ऊँट थे काफिरों के पास। वसाइल का कोई, जिसे कहते हैं ना, जब मैंने बताया कि जो रिसोर्सेज हैं उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन क्या है, एक जज्बा है, एक जोश है, एक जिसे कहते हैं ना हक्कानियत का साथ है, हक का साथ है। यहाँ पर एक शेर से मज़ीद आगे बढ़ाना चाहूँगी गुफ्तगू को कि फ़िज़ाए कद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फ़िज़ाए कद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। यानी अगर आज भी हम लोगों का जज्बा मुखलिस हो जाए, आज भी हमें हक और बातिल की पहचान हो जाए, आज भी अगर हम हक का साथ दें, अपनी ज़िंदगियों को मुखलिस करके इखलास के साथ, अगर हम अल्लाह के बंदों के साथ, अल्लाह के पैगाम के साथ अपनी मदद आप करें, हक के साथ खड़े हो जाएं, तो आज भी फरिश्ते हमारी मदद करने को कितार अंदर कितार आ सकते हैं। और ऐसा होता है अगर हम एहसास करें। ज़रूरी नहीं है कि फरिश्ते तभी उतरें जब आप किसी जंग के मैदान में आएँ। हम बहुत सारे महाज अपने घरों में लड़ रहे होते हैं, रिश्तों में बहुत से महाज लड़ रहे होते हैं। जंगे बदर का मकाम कई दफ़ा हमारे घरों के अंदर आ जाता है जब कलमा गो ही
ہمارے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں، ہم میں ہمارا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے، یا کئی مرتبہ ہم ان باطل لوگوں میں سے ہوتے ہیں جو لوگوں کو ان کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنی اسٹوپڈ اور فضول باتوں اور خیالات کی وجہ سے لوگوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو ان کا حق نہیں دیتے، بغیر کسی وجہ کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ناحق کر رہے ہیں تو آپ جنگ بدر کے کافروں کی جگہ کھڑے ہیں۔ کیونکہ اللہ کا یہ پیغام ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ حق والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ محاذ ہمارے گھروں میں بھی ہیں، مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس جنگ، اس غزوہ میں جو ہمارے گھروں میں ہم سجائے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کیا کافروں کے ساتھ ہیں یا ہم شکر گزاروں اور حق والوں اور اللہ کے بندوں اور محبوب کبریا کے کہنے پر چل رہے ہیں۔ دس از سم تھنگ، اور یہی چیز جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں کانشسنس، اس کو کہتے ہیں جاگ جانا دماغی طور پر، اور اسی کو کہتے ہیں لعلکم تتقون، یعنی مقصد رمضان کو پا لینا۔ یعنی ہم مقصد رمضان کیا ہے کہ ہم کانشیس ہو جائیں، ہم متقی ہو جائیں، ہم کوشش ہو جائیں، ہم احتیاط اختیار کریں، ہم پرہیزگار ہو جائیں۔ اینڈ دس از واٹ وی آر آل ٹرائنگ ٹو ڈو ان دس منتھ آف رمضان، کہ جس کا دوسرا عشرہ بھی آدھا گزر چکا ہے۔ میں نہیں جانتی اللہ کی نظر میں کون کامیاب ہوا کون نہیں ہوا، لیکن یہ ایک جنگ مسلسل ہے جو ہمیں جیتنی ہے حق کے ساتھ کھڑے ہو کر۔ جیسا کہ میں نے یہ شعر پڑھا کہ فضائے قدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قدار اندر قطار اب بھی۔ اور اسی سچویشن کے لیے بہت سے اشعار علامہ اقبال نے کہے، مگر ایک اور خوبصورت شعر جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے میں وہ واقعہ بدر کے کہ کیا اسباب تھے، کیا پس منظر تھا، کیا ریزن تھا کہ جس کی وجہ سے یہ جنگ وارد ہوئی مسلمانوں پر، کیا مسلمانوں نے حملہ کیا تھا یا اپنا دفاع کیا تھا، اور کون سے علاقے میں یہ جنگ ہوئی تھی، اور اس کی مزید ڈیٹیلز جو ہے انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ مگر اس شعر کو، علامہ اقبال کے اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن یعنی وہ جذبہ، جو سچا جذبہ ایک انسان اپنے اندر رکھتا ہے مخلصی کے ساتھ، اس کو مومنیت کہتے ہیں۔ جب حق کے اوپر کھڑے ہو کے پھر آپ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا کیا کہے گی، پھر آپ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کی جان چلی جائے گی، آپ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، میرے رشتہ دار میرا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے، پھر آپ کسی تمام خداؤں کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ صرف ایک خدائے برحق کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، جو تیرا پیغام ہے اس پہ عمل کرنے والے ہیں۔ یہ جو جذبہ ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے پاس کیا ہے، جو کافر ہیں یا جو ناحق ہیں۔ صرف کفر کی جب بات ہوتی ہے تو یاد رکھیے کہ یہ کفر صرف ان کافرین کے لیے نہیں تھا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتے تھے۔ یہ آج بھی جب آپ اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے تو کفر میں ہیں۔ آپ آج بھی اللہ کے بتائے ہوئے ایمان اور جو تبلیغ ہے، جو پیغام ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو آپ کافر ہیں۔ پھر آپ پھر منافق ہیں، کیونکہ آپ زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی تعلیمات پہ نہیں چل رہے۔ آپ یہ یاد رکھیے، ایک تاریخی جو حقیقت ہے، ایک وہ میں بتانا چاہوں گی کہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں وہ مکہ میں نہیں ہوئی، جتنی بھی جنگیں ہوئیں وہ مدینہ میں جس وقت ہجرت ہو گئی اس کے بعد جنگیں ہوئیں۔ اور اگر آپ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس کا اگر جغرافی لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ اس بات کو جان سکیں گے کہ مدینہ کے مضافات میں یہ تمام جنگیں ہوئیں موسٹلی، اور جتنی جنگیں ہوئیں وہ اس میں مسلمانوں نے، جیسا میں نے پہلے کہا، اپنا دفاع کیا۔ کسی بھی جنگ کا آغاز آقائے دو جہان اور مومنین کی طرف سے نہیں ہوا، امیر المومنین کی طرف سے نہیں ہوا، ہمیشہ اپنے دفاع میں جنگ لڑی گئی۔ اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے، always remember Muslims were always defending themselves when they were fighting in Medina۔ منظر جنگ بدر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی، اور اس کا جو پس منظر ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ کفار مکہ کا ایک قافلہ مدینے کے پاس سے گزر رہا تھا۔ انہیں یہ
محسوس ہوا کہ اگر ہم مدینے میں مسلمانوں کے پاس سے گزرے، کیونکہ جیسی آپ کی سوچ ہوتی ہے، جیسا آپ چال چلنے والے ہوتے ہیں، ویسے ہی آپ دوسروں کے بارے میں بھی گمان کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا آتا تو ہم کیا کرتے، تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں فیصلے اور وہ تمام معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ کفار مکہ کا جو قافلہ گزر رہا تھا بدر کے کنویں کے پاس سے، تو انہوں نے یہ گمان کیا، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ نہ ہو کہ مسلمان جو اب بہت امپاور ہو گئے ہیں وہ ہم پر حملہ کر بیٹھیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ حملہ کریں، ہم اپنا دفاع ضرور کر لیں۔ تو انہوں نے ایک قاصد کو بھیجا مکہ کہ ہمارے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے دفاع کے لیے ایک لشکر بھیجوایا جائے۔ تو وہاں سے 1000 مسلح افراد کا لشکر بھیجا گیا، اور جو یہاں پر کفار مکہ بدر کا جو کنواں تھا وہاں سے جب گزر رہے تھے تو اس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، اور جو وہاں سے کفار کا لشکر جو آیا، کفار مکہ کا جو لشکر آیا جو مشتمل تھا 1000 سپاہیوں کے اوپر، مسلح افواج جو فوج آئی، تو اس کی جو قیادت کہہ لیں یا اس میں جو ان کی سربراہی یا رہنمائی کر رہا تھا وہ ابو جہل اس دور میں ظاہر ہم جانتے ہیں کہ وہ کر رہا تھا۔ بہرحال جب یہ لشکر مکہ سے مدینہ پہنچا اس مقام پر کہ جہاں کا بتایا گیا تھا، تو جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے خیر و عافیت کے ساتھ وہ جو قافلہ تھا کفار مکہ کا وہ نکل کے جا چکا ہے۔ اب وہاں پر انہوں نے ڈیرا ڈال لیا، اور اب اصولی طور پہ تو ہونا کیا چاہیے تھا، اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر جس مقصد کے لیے ان کو بلوایا گیا ہے اگر وہ معاملہ ہو چکا ہے اور وہ جا چکے ہیں تو پھر آپ کو وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، اصولی طور پہ تو آپ کو چلے جانا چاہیے تھا۔ مگر وہاں پر ابو جہل نے یہ فیصلہ کیا اور سوچنا شروع کیا کہ ہم اس قدر پاورفل ہو کے یہاں پر آئے ہیں، ہم اس قدر تعداد میں ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں، تو اور ہمارے پاس افواج بھی ہے، زرہ ہے، ہمارے پاس گھوڑے ہیں، تیر و تبر ہیں، تلواریں ہیں، ہر چیز موجود ہے، اتنا سفر کر کے جو ہم یہاں پر مدینے میں آئے ہیں تو کیوں نہ ہم مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ابو جہل وہ انسان تھا جو فرام دا ویری فرسٹ ڈے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کار خیر ہے، جو کار رسالت ہے، اس میں روڑے اڑکانے کا جو کام تھا وہ ابو جہل کے سر اس کا صحرا ہے۔ اللہ نے اس کو واصل جہنم کیا کہ جس نے ہمارے آقا ہمارے نبی کو اس قدر مصیبتوں سے گزارا اور اتنا تنگ کیا، اتنی تکلیف دی، اس قدر مشکل ان کا جینا کر دیا۔ تو اس نے یہ سوچا، اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک چیز میں یہاں پر تاریخی لحاظ سے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ ابو جہل جو تھا یہ سردار تھا مکہ کا، اور اس کو ایک زمانے میں ابو الحکم بھی کہا جاتا تھا، یعنی ابو الحکم پکارا جاتا تھا، یعنی حکمت کا باپ، جسٹ امیجن۔ مگر اس کا نام بدل دیا عرب کی تاریخ نے، اسلامی تاریخ میں اس کا نام بدل دیا۔ اس کے پیچھے ریزن کیا تھا کہ جب کوئی اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی کے ساتھ ٹکراتا ہے، اس کے لیے مشکلوں کا باعث بنتا ہے، اس کے لیے مشکلیں کریٹ کرتا ہے، تو کس طرح سے تاریخی اوراق اس کا لقب، اس کا ٹائٹل چینج کر دیتے ہیں کہ ابو حکم جو کہ فادر آف وزڈم تھا اس کو ابو جہل قرار دیا، اور واقعی وہ اپنی جہالت میں ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ کیونکہ اس نے ہر لمحہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ حجت رب، حجت پروردگار کے سامنے آ کے ان کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو ابو جہل اور شیطان کا ایک مکالمہ ہوتا ہے۔ یہ جو مکالمہ شیطان کا ہوتا ہے نا، یہ صرف ابو جہل کے ساتھ نہیں تھا، یہ صرف فرعون کے ساتھ نہیں تھا، یہ صرف نمرود کے ساتھ نہیں تھا، یہ صرف ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھا جس نے دین اسلام کو، اللہ کے اس کام کو میں روڑے اڑکائے۔ یہ ہر انسان کے ساتھ شیطان مکالمہ کرتا ہے، اور مکالمہ کرتا ہے، اس کا وعدہ ہے شیطان کا کہ وہ لوگوں کو وسپرنگ کر کے بہکائے گا۔ جب آپ کسی اچھے کام کا فیصلہ کرتے ہیں، جب آپ کسی اچھی عادت کو اپنانے کا، کسی انسان کے ساتھ اچھائی کرنے کا، اخلاق میں اعلیٰ تر ہونے کا
کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو اس وقت ایک آواز ہے، کبھی محسوس کیجئے گا، ایک آواز ہے جو آپ کے کانوں میں آتی ہے، اور وہ آواز وہی آواز ہے جو کہ شیطان الرجیم کی آواز ہے۔ یہ صرف ابو جہل کو نہیں بہکاتا، یہ صرف نمرود اور یزید اور فرعون کو نہیں بہکاتا، بلکہ یہ ہر انسان کے دل میں وسپرنگ کر کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اور یہ جو در اصل اور در حقیقت جو ہماری زندگی میں جنگ ہے، ہماری زندگی میں جو یہ جنگ مسلسل ہے، یہ اسی شیطان کی وسپرنگ، اور یہ وسپرنگ از ایکول ٹو جو سوچیں ہمارے ذہن میں آتی ہے، ان سوچوں کو اگر ہم کنٹرول کر لیں۔ کیونکہ جب ابو جہل مدینے کے مضافات میں بدر کے کنویں کے پاس آیا، اگر اس وقت اس کی سوچیں کو وہ کنٹرول کر لیتا، اور کیونکہ اس کے اپنے وہاں سے خیر سے جا چکے ہوئے تھے، اور وہ جو سوچیں جو اس کے ذہن میں وسپرنگ ہو رہی تھی کہ ہم یہاں پر مقابلہ کریں، اگر حق کے ساتھ ہوتا، تو اگر حق کی بات سوچنے والا ہوتا اور وہ نیگیٹو وسپرنگز کو سننے والا نہ ہوتا، تو وہ شخص اس وقت بھی نگیٹ کر دیتا۔ یہی فرق ہے ابو جہل میں، اور یہی فرق ہے جناب حر میں، کہ اس رات جناب حر کے جو ذہن میں وسپرنگ ہوئی اور انہوں نے تدبر کیا، انہوں نے سوچا، ان کو بھی خیالات آئے ہوں گے، ان سے بھی مکالمہ کیا ہوگا شیطان نے کہ ایک دن کی بات ہے، جو پہلے تو کر چکا، آج کی رات ہے، آج بھی اسی طرح سے فرزند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر خلاف آ کے کھڑا ہو جائے گا، مخالفت کرے گا، کل جنگ کرے گا، ان کا خاتمہ ہو جائے گا، تجھے دنیا کی دولت ملے گی، تجھے پتہ نہیں کون کون سے کتنا مال متاع ملے گا تجھے، مگر اس جنگ میں، وہ جو جنگ کربلا کے میدان میں جناب حر نے، اس جنگ سے پہلے، روز عاشور سے پہلے جو اس رات کو، ایک پہلی رات جب عبادات کی رات تھی، وہ جنگ جو اپنے نفس کے ساتھ لڑی، اسی نفس کی جنگ میں جیتنا ہے اور شیطان کو ہرانا ہے۔ اور یہ تمام گفتگو اس لیے نہیں ہے کہ یہ ان کی باتیں ہیں، وہ اور لوگ ہوتے ہیں، وہ عقائد غلط رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو جناب حر کی بات تھی، وہ تو ابو جہل کی بات تھی۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے اس کو۔ ہمارے کانوں میں، ہمارے رشتوں میں، اگر میاں بیوی، آپ جانتے ہیں نا کہ میاں بیوی کے اندر اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے، اور اگر آپ کے کانوں میں یا آپ کے ارد گرد لوگ آپ کو، آپ کے ہسبینڈ یا بیوی کو، یا ہسبینڈ کو اس کی بیوی کے خلاف کر رہے ہیں، تو ان چہروں کے اندر شیطان کو دیکھیے، ان چہروں، ان گفتگو کرنے والوں میں جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ شیطان کے الفاظ ہیں۔ آپ اپنا کنٹرول شیطان کے ہاتھوں میں کیوں کر دیں گے؟ آپ نے حق کا فیصلہ کرنا ہے۔ جب آپ کو کسی کے ساتھ اس کا حق، کسی کی وراثت ہے، کسی کا مال ہے، بھائی بہن کو، بہن بھائی کو اگر اپنا مال نہیں دیتے اور ان کے حق کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ ابو جہل ہیں، جو کھڑے ہوئے ہیں، جو ان کو حق ان کا نہیں دے رہے اور شیطان کی وسپرنگ کو سن رہے ہیں، وہ فرعون ہیں، وہ یزید ہیں، کیونکہ یزید نے بھی یہی کچھ کیا۔ یزید نے بھی وسپرز آف شیطان کو سنا اور اس جنگ میں شیطان جیت گیا۔ جس طرح سے اس جنگ میں، جنگ بدر میں، بے شک ان کے پاس پاور بہت زیادہ تھی، مگر وسپرنگ شیطان کی سنی، اور شیطان کی وسپرنگ کو سن کے اس نے کہا ہم اب ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ کیونکہ وہی والی بات جو میں نے شعر کی صورت میں آپ سے پہلے کہی کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، تو کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی،
تو یاد رکھیے کہ اگر آپ مومن ہیں، آپ کے ارد گرد کے تمام، ایک مظلوم عورت کی بات کر رہی ہوں، کئی دفعہ ایک عورت بیاہ کے کسی گھر میں آتی ہے، اس کے اوپر ظلم و ستم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کچھ ایسے وعدے کیے ہوتے ہیں جو پورے نہیں کیے جاتے، اس کو کیا کہتے ہیں، بدتمیزی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کو اس کی عزت نہیں کی جاتی، تمام معاملات۔ مگر آپ یہ سوچئے، یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہیں تو پھر آپ ابو جہل ہیں۔ بہت میں نے اس کی تفصیلاً آپ لوگوں کو بیان کر دیا، مگر یہی تو انالیسس ہم لوگوں نے کرنا ہے، ہم نے یہی تو جاننا ہے، ہم نے یہی تو سوچنا ہے، اپنے آپ سے یہی تو سوال مسلسل کرنا ہے کہ کیا ہم کہیں ابو جہل کی جگہ تو نہیں، فرعون کی جگہ، نمرود کی جگہ، یزید کی جگہ تو نہیں ہے؟ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے، کہیں ہماری جو اندر کی جنگ ہے، کہیں اس میں ہم شیطان کی اتباع تو نہیں کر رہے، کہیں ہم کسی کا گھر خراب کرنے والوں میں تو نہیں ہیں، کہیں ہم کسی کے لیے مشکل کریٹ کرنے والوں میں تو نہیں ہیں، کہیں ہم کسی کے لیے پریشانیوں اور زحمت کا باعث تو نہیں ہیں۔ اسی لیے تو ہر روز دعا کرتی ہوں، اے اللہ تجھے اپنے رحمت للعالمین کا واسطہ، تو رب العالمین ہے مالک، ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں، ہمیں رحمت بنا دے اس دنیا میں لوگوں کے لیے، ہم کسی کے لیے زحمت نہ بنے، یہ دعا اسی لیے کی جاتی ہے۔ بہرحال ابو جہل نے فیصلہ کیا اپنے کفار کی جو فوج تھی اس کے ساتھ مل کے کہ ہم حملہ کریں گے، اور جو وہ حملہ ہے وہ ہوا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب اور ان کے تمام مومنین جو سچے صالحین تھے، انہوں نے اس طرح سے بے تیغ لڑے، مگر اس جرت کے ساتھ لڑے، اس حق کے ساتھ لڑے، اس سچ کے ساتھ لڑے کہ وہ پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے 1000 فرشتوں نے آ کے مدد کی، اور یہ فرشتے اترتے ہیں آج بھی۔ یقین کیجئے، صرف فرشتوں کی ڈیوٹی بدر کے میدان میں نہیں، آج بھی اگر کوئی مخلص مومن اپنی پرسنل جنگ میں لڑ رہا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ کہاں کہاں سے اللہ کی ذات ہمیں بچاتا ہے، کس طرح ہمیں وہ ذات بچاتی ہے، تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ ہمارے اوپر جو بیک سٹیب لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح سے اللہ ہمیں ان مشکلات سے نکالتا ہے اور بہترین انتظام کرتا ہے۔ اور یہ پہلے ہی حملہ تھا مومنین پر، مسلمانوں پر، کہ جس کا دفاع مسلمانوں نے کیا، اور آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے پہلی ہی جنگ میں فاتح ہوئے، اور ان فتوحات کا سلسلہ جاری و ساری ہوا۔ اس جنگ میں جو میجر سرداروں کے نام تھے، یہ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں کفار کے 70 نامی گرامی سردار قتل ہوئے، 70 قیدی بنائے گئے، اس کا بھی بتاؤں گی کہ آگے کیا سلسلہ ہوا۔ اور مسلمانوں میں قریش کے 6 اور انصار کے 8 آدمی صرف شہید ہوئے۔ جسٹ امیجن، وسائل آپ کو بتا چکے ہیں کہ کافروں کے کیا تھے، مسلمانوں کے کیا تھے، اور جو نقصان ہوا اللہ کے فرشتوں کی مدد سے وہ کافروں کا ہوا۔ ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات نے کیسا تماچا مارا۔ اس میں عتبہ بن ربی واصل جہنم ہوا، شیبہ بن ربی واصل جہنم ہوا، ولید بن عتبہ واصل جہنم ہوا، اور ابو جہل جیسا انسان جو جہالت کا باپ تھا، جہل کا باپ تھا، وہ بھی اسی جنگ میں واصل جہنم ہوا۔ یہاں پر ایک تکبر کی کہانی ہے، ایک چھوٹی سی تکبر کی کہانی ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ انسان کا تکبر کس قدر بڑھ جاتا ہے کہ کئی دفعہ وہ تکبر اس دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کا تکبر زندہ رہ جائے، وہ مرنے کے بعد بھی نہ ہارے۔ یہ سوچ اور یہ جو ذہنیت ہے، یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو ابو جہل کی تھی۔ ابو جہل جو اپنے جنگی ساز و سامان کے ساتھ بالکل لدا ہوا، زرہیں پہنی ہوئی، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو سیف گارڈ کر کے جو میدان میں آیا، تو وہ اس کا گمان بھی نہیں تھا، وہ اس تکبر کے ساتھ اس جنگ میں لڑ رہا تھا کہ ہمارے پاس شمشیر ہے، ہمارے پاس زرہیں ہیں، ہمارے پاس اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، اس قدر ساز و سامان ہے۔ اس کی سوچ بھی نہیں تھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس سے زیادہ بڑھ کر 2 کم سن بچے جو ہمیں بدر کی تاریخ میں ملتے ہیں، کہ معاذ اور معوذ،
یہ 2 بچے تھے جو اس جنگ بدر میں لڑ رہے تھے، اور یہ بغیر کسی ذرا کے، بغیر کسی ساز و سامان کے لڑ رہے تھے۔ وہاں پر موجود لوگوں سے کسی نے پوچھا کہ ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کی نفرت مسلمانوں کے دلوں میں بہت زیادہ تھی، کیونکہ جانتے تھے کہ آقا کے لیے کتنی مشکلات کریٹ کی ہوئی تھیں اس شخص نے۔ ان دونوں بچوں نے یہ فیصلہ کیا، معاذ اور معوذ نے، نہتہ لڑ کر ہم اس کو قتل کریں گے، اس کو ہم واصل جہنم اللہ کے اذن سے کریں گے۔ تو وہ بھاگتے ہوئے ابو جہل کے پاس گئے۔ ابو جہل نے ان کو دیکھا اور ہنس کے ایسے چہرہ دوسری طرف کر دیا۔ وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا، وہ یہ گمان ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ چھوٹے سے 2 بچے جو بغیر کسی زرہ کے، بغیر کسی تیر کے، انہوں نے اس کو پاؤں سے پکڑا اور نیچے جب اتارا، اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتا، تو وہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے سارا ماجرا۔ وہ وہاں پر قریب پہنچے، ان کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی کہ جس تلوار سے وہ حملہ کرنے لگے۔ اب وہ جو تکبر کی میں کہانی آپ کو بتانے لگی ہوں کہ وہ تکبر اس طرح سے تھا کہ عبداللہ ابن مسعود کے قریب جب ابو جہل کے قریب آئے تو کیا کہنے لگا؟ حقارت سے دیکھنے لگا عبداللہ ابن مسعود کو، جبکہ وہ جانتا ہے کہ اب وہ ان کی جو تلوار ہے اس کا نشانہ بن چکا ہے۔ اس کے باوجود ان کو حقارت سے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم ایک معمولی چرواہا ہو، تمہاری یہ ذات اور تمہاری اتنی جرأت کہ تم مجھ پر، ابو جہل پر اپنا ہاتھ اٹھاؤ، میں عرب کا سردار ہوں۔ یہ جب گفتگو کرنے لگا تو عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے تو تیار ہو جا، تو اسی چرواہے کے ہاتھ سے واصل جہنم ہوگا۔ تو آپ یہ سوچئے کہ وہ جو تکبر کی کہانی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پتہ کیا کہنے لگا؟ کہتا میں جانتا ہوں کہ اب میرا بچنا ممکن نہیں ہے، میں تمہاری تلوار کے نیچے آ گیا ہوں، میں جانتا ہوں اب میں نہیں بچوں گا اور میرا قتل جو ہے وہ یقینی ہو گیا ہے، مگر میں تم سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب تم مجھے قتل کر دو اور میرا گلا کاٹو، میرا سر کاٹو، تو میرے سر کو کندھے سے کاٹنا، تاکہ جب بلند کیے جائیں جب یہ سر جو ہیں وہ آقا کی خدمت میں پیش کیے جائیں تو جتنے بھی سر ہیں ان میں میرا سر سب سے بلند ہو، کیونکہ میں عرب کا سردار ہوں۔ تو آپ یہ سوچئے کہ انسان مرتے مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مگر یہ جو سریہ ہوتا ہے ہمارا، جو ہماری ایگو ہوتی ہے، ایگو کا جو سریہ ہوتا ہے یہ نہیں جاتا، اور یہی ایگو کا اس کا یہ بیان کہ یہ اس لیے کرنا، میری کندھے سے اس لیے کاٹنا تاکہ میں مقتولین میں ممتاز نظر آؤں۔ ممتاز نظر آنا کیا لوگوں کی نظر میں اہم ہے، یا ممتاز نظر آنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں اہم ہے؟ یہ تکبر ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو نہ اس دنیا میں کسی قابل چھوڑتی ہے اور نہ ہی آخرت میں آپ کو کوئی بھی نعمت اللہ کی حصول ہوتی ہے، نہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور نہ اس کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ ایسی یہ بیماری ہے۔ 70 افراد، جیسا کہ میں نے کہا، بہرحال جب اس کا قتل ہو گیا تو یہ جنگ مسلمانوں نے جیت لی۔ 70 جو کافر ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، جنہوں نے فدیہ دیا، جو فدیہ دے سکتے تھے فدیہ دے کر رہا ہو گئے، اور جو فدیہ نہ دے سکے ان سے اسلام کے کمانڈر ان چیف نے، آقا دو جہان، حبیب کبریا، سرور کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں یہ چاہتا ہوں تمہیں بھی رہا کر دیا جائے گا۔ کیا شان ہے، کیا رحمت ہے آقا کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے مسلمان بچوں کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کے بچوں کو تعلیم دو، اور ان کو تعلیم یافتہ کر کے جب تم یہ کرو گے، ایسا کام کرو گے، تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ یہ ہے، اس طرح سے مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا، جنگ کا آغاز نہیں کیا، اپنا دفاع کیا۔ حملہ کرنا اور ہے، دفاع کرنا اور ہے، اور اس طرح سے دفاع کیا، اور اس کے بعد بھی لوگوں کے لیے کس قدر آسانیاں پیدا کی، اور سب سے اس دنیا کے سب سے بڑے ایجوکیشنسٹ اگر ہم کہیں، معلم اگر ہم کہیں، کہ جنہوں نے اخلاق کا، محبت کا، پیار کا، امن کا پیغام دیا،
وہ آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے اصحاب بدر کو فتح یاب کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی جذبہ ایمانی ہم انسانوں کے اندر بھی ڈال دے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں چھوٹی بڑی جنگوں کو جو لڑ رہے ہیں، چاہے وہ معاشرتی طور پہ لڑ رہے ہیں، معاشی طور پہ لڑ رہے ہیں، ہم اخلاقی طور پہ لڑ رہے ہیں، اپنے گھروں میں رشتوں میں لڑ رہے ہیں، ہم اپنے کاموں پہ لڑ رہے ہیں، جتنی بھی جنگیں ہم لڑ رہے ہیں، اللہ کی ذات ہمیں ایسا جذبہ عطا کرے، ایسا ایمان عطا کرے کہ ہم اس جنگ کو بہترین طریقے سے اس ایمان کی بلندی کے ساتھ سر انجام دے سکیں۔ اصحاب بدر کے اس جذبہ ایمانی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پھر یہ فرق نہیں پڑتا کہ وسائل کیا ہیں، پھر یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس ریسورسز کتنے ہیں، پیسہ کتنا ہے، دکھاوی طور پہ مال متاع کتنا ہے، مدد کتنی ہے۔ جب جذبہ ایمانی جاگتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں صرف جنگ بدر ہی نہیں مگر اس سے پہلے بھی اتنے واقعات ہمیں قرآن حکیم کی زبانی پتہ چلتے ہیں کہ جس میں لوگوں کے بڑے بڑے باغات تھے، بڑے بڑے محلات تھے، بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، جب اللہ اپنا عذاب بھیجتا ہے تو سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور اللہ جب کم میں زیادتی کرنے پہ آتا ہے تو اس قدر عطا کرتا ہے کہ پھر آپ بانٹنے والوں میں ہو جاتے ہیں، چاہے محبتیں ہوں، چاہے شکر گزاری ہو، چاہے امن ہو، چاہے اچھا پیغام ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بانٹنے والوں میں رکھے۔ اور جیسا کہ آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میں نے پہلے بھی کہا، آخر میں اس کو سمرائز کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا ساری پارٹیوں اور گروہوں کو شکست دی۔ اور قرآن مجید میں جیسا کہ اللہ نے کہا، خدا نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، بس خدا سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر گزار ہم ہو جائیں۔ اللہ ہمیں شکر گزاروں میں رکھے، اللہ ہمیں آسانیاں بانٹنے والوں میں رکھے، اللہ ہمیں رحمت للعالمین کی رحمت کے صدقے میں لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ اور باعث بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بر محمد و آل محمد صلوات۔